انجیل یہ مسیح علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ان کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد آخری نبوت کی بشارت تھی، یعنی ہر پیغمبر اپنی قوم کو انذار کرنے کے لیے آتا ہے۔ ہر پیغمبر کے پیش نظر یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی حجت پوری کر دی جائے، اور بنی اسرائیل پر اللہ کی حجت پوری کرنے کے لیے حضرت مسیح کی بعثت ہوئی۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے آخری موقع تھا، یہ ان کا اصل کام ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ اب چونکہ نبوت بنی اسرائیل کے ہاں ختم ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کے ہاں تو یہ روایت تھی کہ ایک پیغمبر گیا دوسرے کا تعارف کرا کے دنیا سے رخصت ہوا۔ اب جس پیغمبر کو آنا تھا اس کو بنی اسرائیل کو معزول کر دینا تھا اس منصب سے۔ یہ ایک بڑا حادثہ تھا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہونے والا تھا، اور نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو منتقل ہو رہی تھی، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک دوسری شاخ کو جو جزیرہ نما عرب میں آباد تھی۔ چنانچہ پہلے بھی پیغمبروں نے پیشین گوئی کی، جیسے حضرت موسیٰ نے کی، حضرت یسیع نے کی، اور بعض پیغمبروں نے کی، یعنی وہ گویا بنی اسرائیل کو توجہ دلا رہے تھے کہ آخری نبوت تمہارے پاس نہیں ہوگی، تو اس لیے وہ اللہ کا پیغمبر آئے گا، وہ نبی امی ہوگا، تمہیں اس کی تصدیق کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اس کی توقیر کرنی ہے، اس کے مددگار بن کر کھڑے ہونا ہے۔ تو یہ سب باتیں سب پیغمبر کہہ رہے تھے، لیکن حضرت مسیح کا معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے بعد آنے والے کی بشارت دوں، تمہیں بتاؤں کہ خدا کی بادشاہی آنے والی ہے، یعنی جس میں وہ سب نتائج نکل آئیں گے جن کا دنیا میں تم تصور کرتے ہو، جن چیزوں کا خواب دیکھ رہے ہو وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے گا، یعنی روم و ایران کی سلطنتیں الٹ جائیں گی، ایک بڑی بادشاہی قائم ہوگی۔ تمہیں اگر اس میں حصہ دار بننا ہے تو ایمان لانا ہو، یعنی خدا کے آخری پیغمبر کو ماننا ہوگا، تو وہ اس کی بشارت دے رہے ہیں۔ یہ مسیح علیہ السلام پر نازل ہوئی، ان کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد آخری نبوت کی بشارت تھی۔ انجیل کے معنی بشارت کے، یعنی جس طرح تورات قانون ہے اور اس کا نام بھی اسی کی رعایت سے رکھا گیا ہے، انجیل بشارت ہے، خدا کی آخری بادشاہی کی بشارت۔ انجیل کے معنی بشارت کے ہیں اور یہ نام اسی رعایت سے رکھا گیا ہے۔ الہامی کتابوں کے عام طریقے کے مطابق یہ بھی دعوت و انذار کی ضرورتوں کے لحاظ سے وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہی، یعنی جتنی بھی الہامی کتابیں ہمارے پاس ہیں، پوری کتابیں، تو وہ ایسے نہیں کہ ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ نے املا کرا دی، ایک ہی وقت میں دے دی گئی۔ تورات کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ آپ کو جسے خمسہ موسوی کہتے ہیں، یعنی پہلی 5 کتابیں، ان میں سے پہلی 4 کتابوں میں وہ نزولی ترتیب سے نقل ہوئی ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ نزول کا معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے، اس میں کتاب پوری نہیں دی جاتی، اس کے تھوڑے تھوڑے حصے اللہ تعالیٰ ضرورت کے مطابق نازل کرتے ہیں۔ انجیل بھی بالکل اسی طرح نازل ہوئی ہے، زبور بھی ایسے ہی، یعنی حضرت داؤد پر جو احوال گزرے ہیں، جس زمانے میں وہ بھاگے ہوئے تھے، جب ان کی داروگیر ہو رہی تھی، اس زمانے کے مزامیر الگ ہیں، بعد کے زمانوں کے الگ ہیں، تو اس طرح جو احوال پیغمبر پر گزر رہے ہیں اس کے لحاظ سے مناجاتیں نازل ہو رہی ہیں یا نغمات نازل ہو رہے ہیں۔ اور یہ معلوم ہے کہ جب وہ ان نغمات کو گاتے تھے تو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اس وقت پرندے بھی ان کے سر میں سر ملاتے تھے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے تھے، وہ ایسی خوبصورت آواز میں، اور جو کچھ کلام تھا وہ کلام تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہوتا ہے ناز ہے اس کلام پر۔ تو ایک مقام پر قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ ہم نے سب کو کتابیں دی، وآتینا داؤد زبورا، اور داؤد کو ہم نے زبور دی، یعنی باقی کا ذکر اجمالاً کیا ہے اور زبور کو اس اختصاص کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو ان کے اوپر بھی یہ اسی طرح سے ان کے احوال کے لحاظ سے نازل ہوتی رہی۔ انجیل میں بھی یہی ہوا، ایسا نہیں ہے کہ حضرت مسیح کو ایک دن پوری انجیل الہام کر دی گئی، پوری انجیل املا کرا دی گئی، بلکہ وہ بھی وقتاً فوقتاً اسی طرح سے نازل ہوتی رہی۔ الہامی کتابوں کے عام طریقے کے مطابق یہ بھی دعوت و انذار کی ضرورتوں کے لحاظ سے، دعوت و انذار کی ظاہر ہے پیغمبر آتے اس لیے ہیں، یعنی وہ ایک پیغام پہنچا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، اس میں جو ضرورت پیش آتی ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کچھ حصہ نازل کر دیتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہی۔ اس سے پہلے
کہ اسے ایک کتاب کی صورت میں مرتب کر کے محفوظ کیا جاتا، یعنی پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے رہے ہیں کہ اس پوری کتاب کو ترتیب دے کر پھر مرتب اور مدون شکل میں پیغمبر یا پیغمبر کے ماننے والوں کو دے دیا جاتا ہے۔ تورات پر یہ نوبت آ گئی، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو بنی اسرائیل ایک قوم کی حیثیت سے اپنے آپ کو منظم کر چکے تھے، وہ ان کی رہنمائی کر رہے تھے، ان کی اجتماعی تنظیم بہت خوبی کے ساتھ کر دی گئی تھی۔ چنانچہ تورات میں بھی یہی ہوا۔ آپ جب ڈیٹرانومی کا یا تثنیہ کو پڑھتے ہیں، جو اصل میں ترتیب شدہ تورات ہے، جو آخری فائنل ورژن میں تورات حضرت موسیٰ نے دی ہے، تو وہ ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر انہوں نے پڑھی ہے اور پھر اس کو محفوظ کرنے کے اہتمام کیے ہیں۔ وہاں وہ مرتب ہو گئی ہے، جو چیزیں وقتی نوعیت کی تھیں وہ نکال دی گئی ہیں اور اس کو ایک ابدی ہدایت کے طور پر بنی اسرائیل کے ہاتھ میں پکڑایا گیا ہے۔ انجیل میں یہ موقع ہی نہیں آیا، یعنی زبور بھی ترتیب پا گئی، اس لیے کہ حضرت داؤد تو بعد میں حکمران ہو گئے، ایک بڑی سلطنت قائم ہو گئی، تو وہ وقت آ گیا کہ اس کو مرتب کر دیا جائے۔ اس کی ترتیب کی نوعیت بھی ایسے تھی کہ اس میں چونکہ الگ الگ مزامیر تھے تو بس یہ تھا کہ اس کو 5 دیوان بنا کے ان مزامیر کو ایک کے بعد دوسرے مزمور کی حیثیت سے رکھ دیا گیا۔ تورات بالکل ترتیب پا کر ایک قانون کے مجموعے کی حیثیت سے دی گئی۔ انجیل کے ساتھ یہ نہیں ہو سکا۔ کیوں نہیں ہو سکا؟ اس لیے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ان کے اپنے ساتھیوں کی تعداد بھی انتہائی کم تھی، یعنی 10-12 لوگ۔ پھر پوری قوم نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ مسیح علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ میں اب تمہیں اٹھا لے جاؤں گا، اب میں تمہیں وفات دوں گا اور تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ یہ اس قابل نہیں ہے، مطہروں کا من الذین کفروا، ان منکروں کو میں پیچھے ہٹا کے تیری ذات کو الگ کر لوں گا، اور یہ ناپاک لوگ ہیں جن سے میں تجھے الگ کر کے اپنے پاس بلاؤں گا۔ اور پھر اعلان بھی کر دیا گیا کہ چونکہ ان کے لیے یہ آخری موقع تھا، انہوں نے اس کو کھو دیا، اللہ کے ایک رسول نے ان پر حجت تمام کی، یہ ایک مسلمان قوم ہے، توحید کو اصلاً ماننے والے ہیں، اس لیے ان کو زمین سے تو مٹایا نہیں جا سکتا، لیکن ان کے لیے قیامت تک عذاب کا اعلان کر دیا گیا۔ چنانچہ فرمایا کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی قیامت کے دن تک اب اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ غلبہ قائم کیے رکھے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اس کو ایک تدریج سے ہونا تھا۔ ان کے اوپر جو عذاب ٹوٹا وہ بھی ظاہر ہے کہ کسی مسلمان قوم کے ہاتھ سے نہیں، بلکہ قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا ہے کہ میں اپنے طاقتور بندوں کو اٹھا کے لے آیا، عباد لی اولی باس شدید، اور انہوں نے آ کر ان کی پٹائی کی اور ان کو وہاں سے نکالا، اور پھر اس عمل کی ابتدا ہو گئی کہ جس میں قیامت تک مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کا غلبہ ان کے اوپر قائم کر دیا گیا۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ 10-15 لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اب قیامت تک تیرے ماننے والے غلبہ قائم کیے رکھیں گے۔ نہ تاریخ اثر انداز ہوگی، نہ حوادث اثر انداز ہوں گے، نہ سلطنتیں اثر انداز ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ جو قرآن مجید میں نقل ہوئے ہیں، یہ حرف بحرف پورے ہو چکے ہیں، اس وقت بھی پورے ہیں۔ تو اس طریقے سے سیدنا مسیح علیہ السلام اٹھا لیے گئے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کو اٹھایا گیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ انجیل اپنی نزولی ترتیب میں رہ گئی، یعنی جتنی نازل ہو چکی تھی بس اتنی ہی رہ گئی۔ دونوں باتیں اس کے بارے میں کہی جا سکتی ہیں کہ اگر موقع ملتا تو شاید مزید کچھ اس سے نازل ہوتے، اور اگر مزید نازل ہوتے یا نہ بھی ہوتے تو بہرحال سیدنا مسیح علیہ السلام اس کو ترتیب دیتے ایک کتاب کے طور پر۔ یہ ہو ہی نہیں سکا کام۔ یہ کام نہیں ہو سکا اور وہ پہلے ہی اٹھا لیے گئے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے اس سے پہلے کہ اسے ایک کتاب کی صورت میں مرتب کر کے محفوظ کیا جاتا، سیدنا مسیح علیہ السلام کو ان کی قوم کی سرکشی کے باعث دنیا سے اٹھا لیا گیا، لہٰذا یہ کوئی مرتب کتاب نہیں بلکہ منتشر خطبات تھے۔ یعنی آپ ایسے سوچیں کہ جیسے قرآن مجید مکے میں تھا یا مدینے میں بھی ایک عرصے تک تھا، قرآن مجید کو بھی آخری 2 برسوں میں ترتیب دیا گیا ہے، اور قرآن مجید کی یہ ترتیب خود اللہ کی طرف سے ہوئی، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے سے پہلے۔ مسیح علیہ السلام کے معاملے میں یہ مرتب کتاب کے طور پر نہیں بلکہ منتشر خطبات کے طور پر باقی رہ گئے۔
جو زبانی روایتوں اور تحریری یادداشتوں کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچے۔ طریقہ وہی تھا اس زمانے میں، یعنی جس وقت وہ یہ سب ارشاد فرماتے تھے تو لکھنے والے لکھ لیتے تھے، یاد کرنے والے یاد کر لیتے تھے۔ وہی روایات لوگوں کے پاس موجود تھیں، نہ ترتیب کا کام ہو سکا، نہ اگر اس میں کوئی اضافہ کرنا تھا اس کی کوئی نوبت آئی، اور وہ لوگوں کے پاس رہ گئے۔ مسیح علیہ السلام کی سیرت پر ایک مدت کے بعد بعض لوگوں نے رسائل لکھنا شروع کیے، یعنی ان کے 60-70 سال بعد بعض لوگوں نے یہ خیال کیا، ظاہر ہے کہ ان کی دعوت پھیلی، لوگ ان پر ایمان لائے، وہ ایک غیر معمولی شخصیت بن کر لوگوں کے لیے بہت محبوب ہو گئے، تو اب سیرت کی کتابیں لوگوں نے لکھنا شروع کی، یعنی یہ کہ وہ کب پیدا ہوئے، انہوں نے کس طرح سے اپنی دعوت پیش کی، وہ ناصرہ سے کیسے یروشلم میں آئے، وہ اب کیا کر رہے ہیں، تاریخ لکھ رہے ہیں، ان کی سیرت لکھ رہے ہیں۔ مسیح علیہ السلام کی سیرت پر ایک مدت کے بعد بعض لوگوں نے رسائل لکھنا شروع کیے، تو ان میں یہ خطبات حسب موقع درج کر دیے گئے، یعنی چونکہ کتاب مرتب ہو ہی نہیں سکی تھی تو کتاب کی حیثیت سے ان کو مرتب بھی نہیں کیا لوگوں نے، بلکہ سیرت بیان کرتے ہوئے جس موقع پر کوئی چیز نازل ہوئی تھی اسی موقع پر اس کو درج کر دیا گیا۔ اس وقت بھی آپ انجیل کو پڑھیں یا اناجیل کو پڑھیں تو یہی صورت ہمارے سامنے آتی۔ مسیح علیہ السلام کی سیرت پر ایک مدت کے بعد بعض لوگوں نے رسائل لکھنا شروع کیے، تو ان میں یہ خطبات حسب موقع کا مطلب یہ ہے کہ سیرت بیان ہو رہی ہے، مثلا یہ بیان ہو رہا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کوہ زیتون سے نیچے اترے، اب وہ آ رہے ہیں، وہاں ایک مجمع ان کے سامنے ہے، وہاں انہوں نے یہ حصہ پڑھا یا یہ بات کہی یا اس طرح بیان کیا یا یہ خطبہ ارشاد فرمایا، تو وہ خطبہ پھر وہاں پہ نقل ہو جاتا ہے۔ یہی رسائل ہیں جنہیں اب انجیل کہا جاتا ہے، یعنی یہ رسائل بہت لوگوں نے مرتب کیے، بہت لوگوں نے، یعنی ان کی تعداد کوئی 50-60 تک پہنچتی ہے، جن میں سے 35-36 بہت متداول تھے اس زمانے میں، تو بہت سے لوگوں نے اپنی عقیدت میں، محبت میں یہ لکھنا شروع کر دیے۔ مسیحیت کے ابتدائی زمانے میں یہ اناجیل بڑی تعداد میں موجود تھی، میں نے لکھ لیا، آپ نے لکھ لیا، ہر ایک نے سیرت کی ایک چھوٹی سی کتاب لکھ دی۔ زیادہ وقت نہیں تھا، کیونکہ جو کچھ بھی بیان ہوا وہ پہلے ان کی پیدائش ہے، اس کے بعد وہ یروشلم میں آئے ہیں، تو اصل میں یروشلم کے آنے کے بعد ہی ساری چیزیں نمایاں ہو کر سامنے آئی ہیں، تو وہ لوگوں نے لکھے۔ مسیحیت کے ابتدائی زمانے میں یہ اناجیل بڑی تعداد میں موجود تھی، یعنی 1-2 نہیں تھیں، 3-4 نہیں تھیں، بہت تھیں۔ ہر شخص نے اپنی یادداشت کے مطابق جو کچھ اس کو ملا یا کہیں لکھا ہوا تھا اس کو ترتیب دے کر سیرت کی کتاب کے اندر اس کو نقل کر دیے۔ 382 میں، یعنی 382 عیسوی کا مطلب ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے 382 سال بعد، 382 میں پوپ دماسس کے ماتحت ایک مجلس میں کلیسا کے مذہبی پیشواؤں نے ان میں سے 4 منتخب کر کے باقی ترک کر دیں، یعنی بہت سی اناجیل موجود تھیں، بہت سے لوگوں نے وہ سیرت کے رسائل لکھ رکھے تھے، پھر ان کے ہاں جب باقاعدہ طور پر ایک مذہبی پیشوائی کا نظام قائم ہو گیا، پاپائیت کا ادارہ وجود میں آ گیا، انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر لیا، ریاست کی سرپرستی بھی حاصل ہو گئی، بلکہ اس میں ایک خاص طرح کا اقتدار بھی آ گیا۔ اب 382 میں، یعنی اتنے طویل عرصے بعد، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو کم و بیش یہی صورتحال ہمارے یہاں حدیث کی ہے، یعنی حدیث بھی اسی طریقے سے لوگوں نے لکھنی شروع کر دی، کسی نے بیان کرنی شروع کر دی، زبانی روایتیں بھی تھیں، چھوٹے چھوٹے لکھے ہوئے صحیفے بھی تھے، پھر آہستہ آہستہ کچھ کتابیں سامنے آنے لگ گئیں، یہاں تک کہ پھر یہ جو امام بخاری اور امام مسلم ہے یہ کم و بیش وہی، یعنی 300-400 سال کے بعد پھر یہ مرتب کر رہے ہیں، تو وہاں بھی یہی ہوا۔ 382 میں پوپ دماسس کے ماتحت ایک مجلس میں کلیسا کے مذہبی پیشواؤں نے ان میں سے 4 منتخب کر کے باقی ترک کر دیں، یعنی وہ جو 25, 30, 36 جتنی بھی تھیں ان میں سے 4 کا انتخاب کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ہمارے نزدیک یہ 4 کتابیں مستند ہیں، یعنی ان کی طرف لوگ رجوع کر سکتے ہیں۔ 4 منتخب کر کے باقی ترک کر دیں، یعنی اب وہ ریفرنس میں ختم ہو گئی ان کو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 36 یا 40 یا 50 انجیلیں تھیں، نہیں، ایک ہی انجیل تھی جس کو ہر سیرت نگار نے اپنے طریقے پر نقل کیا تھا،
اور اس میں کسی کے پاس کم مواد تھا، کسی کے پاس زیادہ تھا، کسی کی تعبیریں الگ تھیں، اور جو کچھ نقل ہو رہا تھا اس کے بارے میں بھی یہ نہیں تھا کہ وہ بالکل اسی زبان میں تھا جس میں سیدنا مسیح علیہ السلام نے اس کو پڑھا تھا یا بیان کیا تھا یا جس میں وہ نازل ہوئی تھی، اور انہیں غیر موثق یعنی اپوکریفل قرار دے دیا۔ یہ طے کر دیا گیا کہ یہ جو باقی ہیں اب یہ تصدیق شدہ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں جو بیان کی لوگوں نے، ان میں بالکل یہی کام ہوا، یعنی بتایا گیا کہ یہ موضوع ہے، یہ روایتیں شامل نہیں کی جائیں گی، انتخاب بھی کیے گئے، بخاری نے اپنا انتخاب کیا، مسلم نے اپنا انتخاب کیا۔ تو وہاں تو یہ ہے کہ منتشر فکرے تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ منتشر واقعات تھے۔ یہاں خدا کی نازل کردہ کتاب منتشر خطبات کی صورت میں تھی، اور ہر آدمی نے اپنے طریقے پر اس کو نقل کیا تھا اپنے فہم کے مطابق، اور جس طرح کے وہ ترتیب دینا چاہتا تھا۔ تو ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ باقی اب ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، یعنی ان کو ختم کر دیا جائے۔ بائبل کے مجموعہ صحائف میں جو 4 منتخب کیے گئے ورژن، بائبل کے مجموعہ صحائف میں یہ متی، مرکس، لوکا اور یوحنا کی اناجیل کے نام سے شامل۔ اس وقت جب ہم بائبل کو دیکھتے ہیں تو بائبل انجیل نہیں ہے پوری، اس میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، باقی نبیوں کے صحیفے بھی ہیں، آخر میں جو عہد نامہ جدید ہے اس میں یہ 4 اناجیل بھی ہیں۔ یہ ابتدا ہی سے یونانی زبان میں لکھی گئی تھی، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کی زبان یونانی نہیں تھی، یہ ابتدا ہی سے یونانی زبان میں لکھی گئی تھی، جبکہ مسیح علیہ السلام کی زبان آرامی تھی، اور انہوں نے اپنے مواعظ اسی زبان میں ارشاد فرمائے تھے۔ یعنی ابتدا میں بھی ترجمہ ہی کیا گیا، اور ترجمے ہی کی حیثیت سے ان سب کو ترتیب دیا گیا۔ ان کے لکھنے والے بھی مسیح علیہ السلام کے بعد ان کے مذہب میں داخل ہوئے، یعنی یہ صحابہ کرام نہیں ہیں حضرت مسیح کے، حواری نہیں ہیں، بلکہ جو مصنفین ہیں، خواہ وہ متی ہے، خواہ وہ مرکس ہے، خواہ وہ لوکا ہے، وہ یوحنا ہے، وہ آپ یہ کہیے جیسے ہمارے ہاں یہ اصطلاح رائج ہے کہ تابعین ہیں زیادہ تر جنہوں نے ان کو ترتیب دیا یا ان کو لکھا۔ ان کے لکھنے والے بھی مسیح علیہ السلام کے بعد ان کے مذہب میں داخل ہوئے، لہٰذا ان میں سے کوئی انجیل بھی 70 سے پہلے یعنی 70 عیسوی سے پہلے کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ یہ انجیلیں بھی جو منتخب کی گئیں اور جو باقی دنیا میں موجود ہیں ورژنز، وہ سب بھی آپ سامنے رکھ لیں تو کوئی بھی 70 سے پہلے کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اور انجیل یوحنا تو مسیح علیہ السلام کے 1 صدی بعد، یعنی جو آخری ہے اس وقت ہمارے پاس عہد نامہ جدید میں، نیو ٹیسٹمنٹ جس کو کہتے ہیں، اور انجیل یوحنا تو مسیح علیہ السلام کے 1 صدی بعد غالباً ایشیا کوچک کے شہر افسس میں کسی وقت لکھی گئی ہے۔ یعنی یہ وقت کے لحاظ سے بھی دوسری جگہ ہے اور زمانے کے لحاظ سے بھی، اور جس جگہ پر یہ لکھی گئی۔ اس کے باوجود یعنی یہ اس کی تاریخ ہے، اور یہ میں نے جو تاریخ بیان کی ہے یہ وہ تاریخ ہے جس کو تمام علماء مسیحیت خود مانتے ہیں، یعنی یہ ان کی بیان کردہ تاریخ ہے، وہ یہ سب باتیں قبول کرتے ہیں کہ ایسے ہی ہوا ہے یہ سارا معاملہ۔ اس کے باوجود سیدنا مسیح کے جو خطبات، ارشادات اور تمثیلیں ان میں درج ہیں، ان کی الہامی شان ایسی نمایاں ہے کہ الہامی لٹریچر کے اسالیب سے واقف کوئی شخص ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی اگرچہ یہ اس طرح ترتیب پائی، اس طرح لکھی گئی، اس طرح نقل کی گئی، ترجمے کی صورت میں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ جب اس کو پڑھتے ہیں، خاص طور پر یہ پہاڑی کا واعظ، سیدنا مسیح کی تمثیلیں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدا کا کلام، یہ آسمان سے کوئی بارش ہو رہی ہے، یہ رحمت برس رہی ہے، یہ وہ حکمت ہے کہ جو انسان کے بس کی چیز نہیں ہے۔ کوئی شخص ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن جس انجیل پر ایمان لانے کا مطالبہ کرتا ہے اس کا ایک بڑا حصہ، سارا نہیں کہا جا سکتا، بڑا حصہ سیرت کی ان کتابوں میں محفوظ ہے، یعنی وہ بھی ایک لحاظ سے پہنچ گیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید اس کی بھی اسی طرح سے تصویب کرتا ہے جس طریقے سے وہ تورات کی تصویب کرتا ہے، یعنی تصویب کی میں نے وضاحت کر دی، فی الجملہ بحیثیت مجموعی، وہ اس کا حوالہ دے گا، اس کو نقل کرے گا۔ آپ یہ دیکھیے کہ سورہ فتح کے آخر میں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی تمثیل ہے وہ بالکل اسی طریقے سے قرآن نے بیان کی ہے، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، تو وہ حوالے دیتا ہے ان کے۔ تو اس کو بھی جب آپ پڑھیں گے
تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کی شان، اس کا الہام پوری طرح نمایاں ہے۔